زندگی کے کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جن کی یادیں ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی ایک سفر ابھی تک یاد ہے جو میں کبھی بھلا نہیں سکتی۔ یہ پاکستان وجود میں آنے سے کچھ عرصہ بعد کی بات ہے۔ ان دنوں میرے شوہر پشاور میں تعینات تھے اور میں پنڈی سے ریل گاڑی میں بیٹھی تھی۔ میرا تو میکہ ملتان میں تھا۔ ساجد کو چھٹی نہ ملنے کی وجہ سے مجھے ہی سفر کرنا پڑا تھا۔ اسٹیشن پہنچے تو اس وقت گاڑی روانگی کو تیار تھی۔ وسل بج گئی اور ہم جلدی سے سوار ہو گئے۔ میں نے اپنا بیگ اوپر کی نشست پر رکھ دیا۔ ساجد اتر گئے۔ ریل حرکت میں آ چکی تھی۔ ذرا دیر کو سانس بحال کرنے میں لگی۔ جب حواس بحال ہوئے تو ارد گرد کا جائزہ لیا۔ سامنے والی نشست پر کالے رنگ کی ایک دبلی پتلی سی عورت بیٹھی تھی جس کی گود میں ایک نحیف سا بچہ تھا۔ وہ کچھ بیمار معلوم ہوتا تھا۔ اس سے بات کرنا مگر اس نے دلچسپی نہ لی۔ میرے برابر والی عورت ادھیڑ عمر تھی جس نے اپنا نام جمیلہ بتایا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی، اس نے بھی کچھ خاص توجہ نہ دی۔ 2-4 جملے بول کر وہ خاموش ہو گئی۔ اگلا اسٹیشن آ گیا۔ گاڑی ٹھہر گئی۔ ڈبے میں اور بھی مسافر عورتیں آ گئیں۔ ان کے ساتھ اسباب بھی بہت تھا۔ اب تل دھرنے کو جگہ نہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر ہلچل رہی، پھر نئے آنے والی عورتیں بھی کہیں نہ کہیں جم گئیں تو قدرے سکون آیا۔ اب سب ایک دوسرے کی جانب متوجہ ہوئے۔ کہاں سے آ رہی ہو، کہاں جا رہی ہو، نام کیا ہے، اسی قسم کے سوالات ابھرنے لگے۔ جب دیر تک ساتھ سفر کرنا پڑے تو ہم نشینوں سے اس قسم کے سوالات ضروری ہوتے ہیں۔ گویا یہ ایک دوسرے سے تعارف کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد باتوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو سفر میں بوریت کا حل نکل آتا ہے۔ سامنے والی نشست پر جو بچے والی عورت بیٹھی تھی اس نے سیٹ سے بچے کو اٹھا کر گود میں لے لیا تو نئی مسافر کو بیٹھنے کی جگہ مل گئی۔ یہ نئے آنے والی کسی دیہات کے مالدار گھرانے کی بہو لگتی تھی۔ ہنسمکھ اور ملنسار تھی۔ سبھی کی طرف مسکرا کر دیکھتی تھی۔ چاہتی تھی کہ کوئی اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ باتیں کرے۔ بالآخر اس کے بائیں جانب والی خاتون متوجہ ہوئی اور وہی روایتی قسم کے سوالات شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے ہم نشین سے نام پوچھا۔ جواب ملا زرمینہ۔ زرمینہ اردو ٹھیک طرح سے نہ بول سکتی تھی، تاہم ٹوٹی پھوٹی اردو میں باتیں کرنے لگی۔ زرمینہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے بڑی منتوں اور مرادوں سے مجھے بتا دیا ہے اور یہ بچہ شادی کے 7 سال بعد پیدا ہوا ہے اور اب میں اس کی خوشی کرنے سسرال جا رہی ہوں۔ یہ عورت ہنسمکھ اور ملنسار تھی۔ مسکراہٹ بھی دل مو لینے والی تھی، تاہم قدرے باتونی بھی تھی۔ بچہ تقریباً 3 ماہ کا تھا۔ گورا چٹا اور صحت مند لگتا تھا۔ باتیں کرتے ہوئے وہ بار بار اس کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھتی اور نہال ہوئی جاتی تھی۔ لباس اور زیورات سے بھی مالدار گھرانے کی لگ رہی تھی، مگر غرور اس میں نام کو نہیں تھا۔ جب ہم نشین کا دل باتوں سے بھر گیا تو زرمینہ میری طرف متوجہ ہو گئی اور باتیں شروع کر دیں۔ اس کی گفتگو کا موضوع زیادہ تر اس کا بچہ ہی تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ بچے کی صورت میں اس کو نئی زندگی ملی ہو۔ زرمینہ نے میرے پاس بیٹھی خاتون سے بھی باتیں کرنا چاہیں مگر ناکام رہی۔ دونوں کے درمیان زبان کی خلیج حائل تھی۔ اس نے صرف اپنا نام بتایا۔ یہ بنگالی عورت نہ تو اردو بول سکتی تھی اور نہ ہی سمجھ سکتی تھی، مگر ہمارے کمپارٹمنٹ میں سب سے خاموش طبع وہ تھی جو پان بنانے میں مگن تھی۔ اس کا زیادہ تر دھیان سروتے سے چھالیاں کاٹنے پر تھا۔ مجھے وہ خفا سی لگی کیونکہ زرمینہ کے آ جانے سے وہ کچھ بے چینی کا شکار ہوئی تھی اور اس بے چینی کی وجہ سے ہی شاید سروتے کے بیچ چھالیاں کی کٹائی سے غصے کو کم کر رہی تھی۔ ظاہر ہے زرمینہ نے آتے ہی آدھی نشست پر قبضہ کر لیا تھا، تبھی اسے اپنے پاندان اور سروتے کو سرکانا پڑ گیا تھا۔ زرمینہ فربہ اندام تھی۔ اس نے پھیلتے پھیلتے آدھی نشست پر قبضہ کر لیا اور اس دبلی پتلی کو دیوار سے لگا دیا تھا۔ اس کے کڑے تیور دیکھ کر مجھے ڈر تھا کہ ان دونوں کے درمیان تو میں نہ ہو جائے، کیونکہ زرمینہ نے اپنے بچے کو بھی سیٹ پر لگانے کے لیے جگہ گھیر لی تھی، جو گہری نیند سو گیا تھا۔ ہماری سیٹ پر جگہ تھی، لہٰذا میں نے جمیلہ سے کہا کہ تم میرے پاس سیٹ پر آ کر بیٹھ جاؤ، یہاں کافی جگہ ہے۔ یہ دونوں عورتیں بچے والی ہیں اور ان کو تنگی ہو رہی ہے۔ اس نے میری بات مان لی اور پاندان سمیت وہ میرے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے نظر بھر کر دیکھا، اب وہ قدرے آسودہ ہو گئی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ہماری نشست پر ہم 3 دبلی خواتین سہولت سے بیٹھی تھی اور سامنے والی سیٹ پر 2 عورتیں
جبکہ دونوں نے بچے ساتھ ہی سیٹ پر لٹا دیے تھے۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ ہم سب نے اپنے توشہ دار نکالے اور کھانا کھانے لگے۔ ذرا دیر بعد ہم سفروں کو میں نے اونگتے پایا۔ مجھے سفر میں کبھی نیند نہیں آتی۔ اپنی پہیوں کی گڑگڑاہٹ اور ریل کی چھک چھک کی وجہ سے میں نیند لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، جبکہ کچھ لوگوں کے لیے شور لوری بن جاتا ہے اور وہ مزے سے سو جاتے ہیں۔ میں نے سوچا بوریت سے بچنے کے لیے رسالہ ہی دیکھ لوں۔ بیگ سے رسالہ نکال کر میں اس سے دل بہلانے لگی۔ اس وقت گاڑی اپنی پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ ندرت اور زرمینہ بھی نشست کی ٹیک سے سر ٹکائے کچی پکی نیند کے بیچ میں جھپکیاں لے رہی تھیں۔ دونوں کے بچے سکون سے سو رہے تھے۔ یک بارگی ریل نے زور کا جھٹکا دیا، جیسے اس کے پہیوں تلے کوئی بڑا پتھر آ گیا ہو۔ بہرحال نہ جانے کیا وجہ تھی، ابھی ہم سب اس جھٹکے سے سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ہماری طرف کی اوپری پر جہاں سامان رکھا تھا، ایک بھاری بیگ تیزی سے نیچے گرا اور زرمینہ کے سوئے ہوئے بچے کے اوپر آ پڑا، جبکہ اگلے لمحے ہی ریل نے پھر سے رفتار پکڑ لی تھی۔ سبھی عورتیں اٹھ گئیں۔ زرمینہ نے بھی چیختے ہوئے وزنی بیگ بچے پر سے ہٹا کر اپنے لختے جگر کو بچانے کی کوشش کی اور اسے باہوں میں بھر لیا۔ بچہ رخ سے نیلا ہو گیا تھا۔ ایک ہی بار اس کا ننھا سا منہ کھلا مگر آواز نہ نکل سکی اور اس کا سانس جیسے رک گیا تھا۔ ماں بن جل مچھلی کے مانند تڑپی اور پھر بین کرنے لگی۔ یہ منظر جس نے بھی دیکھا دل تھام کر رہ گیا۔ شاید کلی نے بیگ کو ٹھیک طرح جمع کرنا رکھا تھا۔ بہرحال یہ بھاری بیگ موت کا پروانہ بن چکا تھا، جس کو ندرت نے اصرار کر کے اوپر رکھوایا تھا۔ چاروں طرف سے شور اٹھا، یہ کس کا بیگ ہے؟ کس نے اس کو رکھا تھا؟ برابر بیٹھی ندرت نے سہم کر کہا کہ میرا ہے، میں نے رکھا تھا۔ یہ تم نے رکھا تھا؟ یہ کہہ کر زرمینہ نے اس کے بال پکڑ لیے اور بے دردی سے کھینچنے لگی، جیسے ابھی جڑ سے اکھاڑ دے گی۔ اس پر غم و غصے سے جنونی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور ڈری سہمی ندرت نے اپنے بچے کو جلدی سے سیٹ سے اٹھا کر گود میں بھر لیا تھا، کیونکہ زرمینہ قاتلانہ نگاہوں سے اس کے بچے کو گھورے جا رہی تھی۔ بھلا 3 ماہ کے نرم و نازک وجود کی اوقات ہی کیا تھی کہ اتنے بھاری وزن کی چوٹ کو برداشت کر پاتا؟ پھر تو سارے ڈبے میں بھونچال آ گیا۔ زرمینہ چیخ رہی تھی اور اپنا کلیجہ کوٹ رہی تھی۔ ساری عورتیں ہائے ہائے کر رہی تھی۔ کوئی کہہ رہی تھی اتنا بھاری بیگ کنارے کی طرف رکھنے کی کیا ضرورت تھی، اسے نیچے کیوں نہ رکھا؟ دیکھو تو معصوم کی جان چلی گئی۔ اس کے ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا، جس کو دیکھ کر ہر کسی کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ پھر ذرا دیر کو سکوت چھا گیا۔ زرمینہ بھی چپ ہو گئی۔ اس نے بچے کو سیٹ پر رکھ دیا اور کھڑی ہو کر وہ اس کی صورت کو تکتی رہی۔ پھر اچانک جیسے اس کو دورہ سا پڑ گیا، چہرے سے وحشت ٹپکنے لگی اور صفاق آنکھوں سے وہ اپنی ہمنشی کو گھورنے لگی۔ کچھ اس طرح کہ ندرت اور زیادہ اپنی جگہ سمٹ گئی۔ اسے لگا کہ زرمینہ اس پر حملہ کرنے والی ہے۔ نامعلوم خوف کے باعث اس نے اپنی باہوں کو اپنی گردن کے گرد حفاظتی حالے کی مانند لپیٹ لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ بچہ اس کی گود میں بے خبر سو رہا تھا، جس کی عمر تقریباً 8 ماہ ہوگی۔ کسی کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ زرمینہ کیا کرنے والی ہے۔ چشمے زدن میں اس نے ندرت کا بچہ اس کی گود سے چیل کی طرح جھپٹ کر اٹھا لیا، ماں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا اور کھلی کھڑکی سے بچے کو ڈبے سے باہر پھینکنے کا ارادہ کر لیا۔ کتنا خوفناک منظر تھا۔ کچھ عورتیں مردانہ ڈبے کی طرف دوڑی، چند مرد، زرمینہ کا بھائی بھی ان میں تھا۔ باقی عورتوں نے زرمینہ کو جکڑ رکھا تھا تاکہ وہ ندرت کے بچے کو کھڑکی سے باہر نہ اچھال دے، لیکن وہ زخمی شیرنی کی طرح ان کی گرفت سے نکلنے کو مچلی جا رہی تھی۔ ندرت کے بچے کو اس نے مضبوطی سے اپنی باہوں کے پھندے میں کسا ہوا تھا۔ بالآخر اس نے اپنے کندھوں کے زور سے خود کو عورتوں کی گرفت سے چھڑوا لیا اور اس سے پہلے کہ وہ بچہ کھلی کھڑکی سے باہر پھینکتی، آنے والے مردوں میں سے ایک توانا نوجوان آگے بڑھا اور اس نے بچہ زرمینہ کے پنجوں سے چھڑا لیا۔ یہ شخص اس کا اپنا بھائی تھا جو اس کے ساتھ مردانہ میں سفر کر رہا تھا۔ اسی دوران 2-3 اور حضرات بھی برابر کے ڈبے سے ہمارے کمپارٹمنٹ میں در آئے۔ اب بچہ ایک اور شخص کی محفوظ باہوں میں پہنچ گیا تھا۔ معصوم اس ناگہانی کھینچا تانی سے خوف زدہ زور زور سے رو رہا تھا۔ آگے بڑھ کر ایک دوسرے مرد نے، جو ندرت کا شوہر تھا، اس آدمی سے اپنا بچہ لے کر باہوں میں بھر لیا
और फौरन मर्दाना डब्बे में चला गया। अभी तक जरमीना का भाई अपनी चीखती चिल्लाती गुस्से से भरी मुश्तिल बहन को बाहों में जकड़े हुए था और वो अपनी मादरी जबान में से बेनकद सुना रही थी। अभी यह हंगामा सर्द ना हुआ था कि स्टेशन आ गया। रेलगाड़ी रफ्ता रफ्ता धीमी होकर ठहर गई और कुछ देर बाद पुलिस डब्बे में दाखिल हो गई। वो नुदरत जरमीना और उसके भाई को ले गई। इस वाक़े को तकरीबन 70-72 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन मुझे आज भी वो वाक़या जीते जागते मंजर की मानद याद है। खुदा हर किसी को सफ़र में इस किस्म के हादसात से महफूज रखे, क्योंकि इंसान की लापरवाही से बाज़ औक़ात बड़े बड़े हादसे भी जन्म ले लेते हैं। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।